یہ ہے جہاں نیوز۔ السلام علیکم۔ ابتدا ہے رب کریم کے مقدس نام سے جس نے ہمیں عقل اور شعور کی دولت سے نوازا اور ہمیں قلم پکڑنے کا فن عطا کیا، اور سلام ہو وطن عزیز کی بنیادوں میں اپنے خون سے رنگ بھرنے والوں کو، سلام ہو ان شہداء کو جنہوں نے اس وطن کی مٹی پر اپنے جسموں کے نذرانے نچھاور کیے، اور سلام ہو ان بہنوں کو، ان بھائیوں کو جنہوں نے اس وطن کی تکمیل کے لیے اپنے خاندانوں کو اجڑتا ہوا دیکھا، اپنے بچوں کو کٹتا ہوا دیکھا، عزتوں کی پامالی دیکھی، اور سلام ہو قلم کی حرمت پر قربان ہونے والوں کو۔ یہ ہے جہاں نیوز اور پروگرام ہے اخبار کی زبان، اور آج جمعے کا دن ہے، 10 صفر المظفر کی تاریخ ہے، 1446 ہجری کا سن چل رہا ہے، 16 اگست 2024 عیسوی اور 3 بھادو 2081 بکرمی کا سال چل رہا ہے۔ آج یوم آزادی کو گزرے 2 دن ہو گئے ہیں، اور ملک میں عجب سی ایک بے چینی اور بے قراری کی کیفیت موجود ہے۔ میں آتا ہوں اپنے پروگرام کی طرف۔ میرے سامنے سب سے پہلے جو ہے روزنامہ جہاں اسلام آباد ہے، اور فرنٹ پہ جو خبر لگی ہوئی ہے وہ مسلم لیگ کے صدر، مسلم لیگ نواز کے صدر نواز شریف کی ہے کہ ملک دشمن عناصر کا کڑا احتساب ضروری ہے، ہمیں بیانات دیتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لینا چاہیے، کارکردگی کے ساتھ ساتھ عوامی مسائل کو زیادہ فوکس رکھنا ہے۔ صدر مسلم لیگ نواز۔ ہم درست سمت کی طرف چل پڑے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے تمام فیصلوں کا احترام کرتے ہیں اور مل کر فیصلے کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ہمیں پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ مریم نواز۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کی زیر صدارت پارٹی کا مشاورتی اجلاس ہوا۔ شہباز شریف، اسحاق ڈار، مریم نواز، حمزہ شہباز، وفاقی وزراء عطا طاہر، رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ اچھا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہونے کا انہوں نے عندیہ دیا ہے، جب ہمیشہ ہمارے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور سیاستدانوں کی ہمیشہ سے لڑائی چلتی رہی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ہر جماعت یہ کہتی ہے کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اس کے ثبوت تو میرے خیال میں اگر ہم پرانی ویڈیو اٹھائیں تو بہت سارے ثبوت موجود ہیں، ہم اس پہ ڈسکس نہیں کرتے، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے، وہ ہے آرمی چیف کی کہ شر پسند عناصر عوام اور فوج میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یوم آزادی پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے ریٹائرڈ فوجی افسران کے اعزاز میں استقبالیے کا اہتمام کیا۔ ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریٹائرڈ فوجی جوانوں اور افسرانوں اور قوم کی غیر متسلسل حمایت سے سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ سابق فوجی قیادت کی سیکورٹی کو درپیش خطرات سے نپٹنے کے لیے مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ یہ ایک نیا سلسلہ چلا ہے کہ انہوں نے جو پرانے ریٹائرڈ افسران ہیں ان کو بلایا اور ان کے ساتھ مل کر اور وہ بھی ایک ایسا دن تھا، ایک عظیم دن تھا، ہمارے یوم آزادی کا دن تھا۔ اس دن انہوں نے ان کے اعزاز میں تقریب کی اور بہت سارے وقت اپنا ان سے گفتگو ہوئی۔ یہ ایک اچھی روش ہے اور ایک اچھی کاوش ہے، اور اس کی یقیناً طور پہ آرمی چیف کو داد دینی چاہیے۔ ایک اور خبر ہے جی یہاں کے صفحہ اول پر چھپی ہوئی ہے کہ فیض حمید کی گرفتاری سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے یہ جملے کہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر میری گرفتاری کے متعلق بھی جھوٹ پھیلایا گیا ہے، اور واقعی سوشل میڈیا پہ جو ایک سسٹم ہے اس میں واقعی بہت زیادہ خرابیاں ہیں کہ کچھ جو
صحافت جنہوں نے نہیں سیکھی، جنہیں الف بے ابجد حروف ابجد کا بھی نہیں پتا کہ صحافت کیا ہے، تو وہ جب آ کے بیٹھیں گے تو وہ یقیناً شرانگیزی پھیلائیں گے اور غیر اپنا پارلیمانی قسم کے انداز اپنائیں گے اور ایسی گفتگو کریں گے جس سے قوم میں بے چینی پیدا ہو۔ ہاں، اس پہ یہ قدغن ہے، اس پہ ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کا احتساب کرنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے، تاکہ جو ایک سلسلہ جا رہا ہے کہ جس سے عوام اور اداروں میں، حکومت میں یا دیگر معاملات میں ایک خلیج پیدا ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ایسے لوگوں کا احتساب ضروری ہے۔ ہاں، جو صحافی ہیں ان پہ قدغن نہ لگائی جائے، لیکن جو غیر صحافی لوگ ہیں اور انہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں اور سوائے ان کے انتشار پھیلانے کے اور کوئی کام نہیں ہے، ان کے خلاف زبردست طریقے سے کارروائی ہونی چاہیے، اور اس وقت کا تقاضا بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، یہ روزنامہ ایکسپریس میرے سامنے ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ سست انٹرنیٹ پاکستان فائبر کی غیر دستیاب کیٹیگری میں شامل، فری لانسر کو سنگین حالات کا سامنا، $500 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ سینٹ کمیٹی، فائر وال نے چیلنجز پیدا کیے، آئی ٹی انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے، وی پی این سے کئی اکاؤنٹس معطل، سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسی ایشن نے یہ اپنا بات کی ہے، اور جلد انٹرنیٹ بحال ہو جائے گا۔ سیکرٹری وزارت آئی ٹی سینٹ کمیٹی میں پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل پر غور، پی ٹی اے سے 2 ہفتوں کا ڈیٹا مانگا۔ شیزا فاطمہ نے یہ کہا ہے، غیر دستیاب کیٹیگری ہر جگہ نہیں اور دیگر وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹربیون، اچھا یہ جو سست روی ہوئی ہے جو اپنا انٹرنیٹ کی، اس سے مجموعی طور پہ ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس سسٹم ویسے بھی کوئی متحرک نہیں ہے اور ویسے بھی ہم اپنا بہت ساری چیزوں کو بغیر سوچے سمجھے شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے ٹائم ایک فکس ٹائم کر کے اس پہ ورک کیا جاتا تو یہ آسانی ہو سکتی تھی، لیکن فری لانسر جو ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا، اور اس سے $500 ملین کا نقصان ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ یہ کیسے پورا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آگے ہے جی کہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ مہنگے بجلی بل عوام کے لیے ناقابل برداشت، ریلیف دینا ہمارا امتحان، نواز شریف نے یہ کہنا ہے۔ پی ٹی آئی، تباہی، مہنگائی، مہنگے بل لائی، عوام کو بھی ڈیفالٹ سے بچانا ہے۔ نون لیگ نے ہمیشہ مشکلات سے راستہ نکالا، نون لیگ کے مشاورتی اجلاس میں بجلی بلوں میں ریلیف دینے پر غور، مسائل کے حل کے لیے معاشی ایجنڈا تیار کر لیا، یہ وزیر اعظم نے کہا ہے۔ لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو معاملات ہوئے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے، اور اس پہ جو عوام کے خون پسینے کی کمائی خرچ ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس کے نواز شریف ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا اس کے پیپلز پارٹی ذمہ دار نہیں ہے؟ جو گزر چکے ہیں حکومتیں، کیا اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ اگر وہ ذمہ دار ہیں تو یہ جو مہنگے بل اور کے حوالے سے گفتگو کرنا ایک فضول ہے، اور اسے گفتگو کو میں ایک یہ کہوں گا کہ سوائے جھوٹی تسلیاں دینے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ انہیں اس وقت سوچنا چاہیے تھے جب وہ معاہدے کر رہے تھے، آئی پی پیز کمپنی سے وعدہ جو ہے وہ کس حکومت نے کیے، کن لوگوں نے کیے، عوام کے سامنے ان حقائق کو لانا چاہیے، اور وہ بھی حقائق لانے چاہیے کہ اس میں کتنے لوگ، کتنی پیداوار ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی اس پہ قدم نہیں اٹھائی۔ جیسے میں نے ایک گندم کے معاملہ تھا، وہ اس میں بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، پورے ملک کا ہوا تھا، پوری ملت کا ہوا تھا، پوری قوم کا ہوا تھا، لیکن ایک طرف ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا کے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا گیا، اور یہی مہنگے بجلی بل کا جو معاملہ ہے اس میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ آئی پی پیز کا جو مسئلہ ہے اس کو کوئی بھی نہیں بول رہا، اس پہ کیوں خاموش ہیں یہ؟ آگے ہم چلتے ہیں، یہ ہے روزنامہ اضافہ، اس کے صفحہ اول پہ خبر لگی ہوئی ہے کہ کرم ایجنسی میں سیکورٹی فورسز کا آپریشن، 7 فتنہ خوارج مارے گئے، 5 زخمی، ٹھکانہ تباہ، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، ہتھیار، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد برآمد، فورسز اور شہریوں کے خلاف سرگرمی ملوث تھے، علاقے میں دیگر خوارجی ختم کرنے کے لیے آپریشن جاری۔ آئی ایس پی آر کا یہ کہنا ہے۔ صدر وزیر اعظم
کا کامیاب آپریشن پر فورسز کو خراج تحسین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دنوں پارا چنہار میں ایک بڑی تعداد میں ایک مخصوص فرقہ شیعہ فرقہ کا قتل عام کیا گیا تھا، اور اس میں یہ فتنہ خوارج ملوث تھے، اور اس وقت وہ شور مچا رہے تھے شیعہ، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے نوجوان مارے جا رہے ہیں، لیکن اس پہ ہمارے میڈیا نے خاموشی اختیار کیے رکھی، اور ہمارے ٹی وی چینلز پہ، ہمارے اخبارات میں پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ قدغن لگا ہوا تھا، کوئی آواز نہیں اٹھا رہا تھا، کوئی آواز بلند نہیں کر رہا تھا۔ چلو اب اگر یہ مارے گئے ہیں تو یہاں وہ 7 فتنہ خوارج نہیں ہیں، یہ وہاں پہ تو ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، سینکڑوں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا خاتمہ ضروری ہے، جو ہر سال یہ شیعہ سنی فسادات کا سبب بنتے ہیں۔ ان پہ کنٹرول کرنا وقت کی ضرورت ہے، اور اس پہ آواز اٹھانا بھی ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ تو آئیں آگے چلتے ہیں۔ ایک اور خبر ہے، یہ بھی روزنامہ اضافہ کے صفحہ اول پر لگی ہوئی ہے کہ باجوہ توسیع چاہتے تھے اور مارشل لا کی دھمکی دی تھی۔ خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے۔ ملک احمد کسی اور صورتحال کی بات کر رہے ہیں، 9 مئی حملوں میں فیض حمید کا کردار تھا، یہ خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے۔ اور ملک احمد جو پنجاب کے سپیکر ہیں، پنجاب اسمبلی کے، ان کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ نے صاف کہا توسیع نہیں لے رہے، فیض حمید معاملے پر سیاست سے گریز کرنا چاہیے، جنرل باجوہ سے دوستی تھی اور ہے، خواجہ آصف کی ریکروٹ کرنے والی بات کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں، یہ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ اب ایک ہی پارٹی کے 2 رہنما ہیں، ایک سپیکر ہے پنجاب اسمبلی اور دوسرے ہیں وزیر دفاع ہیں، دونوں کے بیانات میں بڑا واضح تضاد ہے، اور اس تضاد کو دیکھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اندرون کچھ نہ کچھ ایسی کہانی تھی جس پہ ان دونوں میں تضاد موجود ہے۔ لیکن بعد میں میرے خیال میں وہ ان کے اجلاس میں ان دونوں کو بیان بازی سے روکا گیا ہے، اور اس وجہ سے اب وہ جو پہلے وہ ایک زبانیں چل رہی تھیں، اس حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، جو بات چیت ہو رہی تھی، وہ ایک بار تھم گئی ہے۔ پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ فیض حمید کے معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، فوج کا اندرونی معاملہ، یہ گور کا کہنا ہے، نقدی اٹھانے والوں کا بھی کورٹ مارشل کیا جائے، عمر ایوب کا یہ کہنا ہے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ ڈپٹی نے دھمکیاں دی، شبلی نے یہ جملے کہے ہیں، اور قوم کا مینڈیٹ واپس کرنا ہوگا، علی محمد کا یہ کہنا ہے۔ اور میں اس حوالے سے مزید کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کورٹ کا معاملہ ہے، اور وہ کورٹ بھی آرمی کورٹ کا معاملہ ہے، وہ وہاں پہ یہ مسئلہ چل رہا ہے، اور وہی اس مسئلے کی ذمہ داروں کو نپٹائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ میرے سامنے روزنامہ جنگ کا صفحہ اول پڑا ہوا ہے، اور اس پہ جو مین ہیڈ لائن ہے وہ ہے 2 ریٹائرڈ بریگیڈیئر اور کرنل گرفتار، تینوں افسران کو فوجی نظم و ضبط کے خلاف اقدامات پر حراست میں لیا گیا، پاک فوج کا یہ کہنا ہے۔ بعض افسران کے خلاف ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے سیاسی گٹھ جوڑ کی تحقیقات جاری ہیں، ISPR۔ جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد مزید شواہد سامنے آئے ہیں، لگتا ہے اور گرفتاریاں ہوں گی، ایک ادارے تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ وزیر اطلاعات عدم اعتماد کے وقت بھی فیض حمید اور ان کے ساتھی عمران سے رابطے میں تھے، عطا تارڑ، تینوں افسر پیغام رسانی کرتے تھے، یہ ذرائع کا دعویٰ ہے۔ ہمارے وزیر اطلاعات بہت دور کی کوڑیاں لاتے ہیں اور بہت ساری ایسی گفتگو کرتے ہیں جو مترازہ اور ایسی ہوتی ہے جو ان کی شخصیت کو زیب نہیں دیتی، لیکن ان کا ایک اپنا انداز ہے اور وہ اس انداز کو چھوڑ نہیں سکتے، اور وہ اسی پہ اپنے کاربند ہیں اور کاربند رہیں گے۔ ایک اور خبر ہے جی، یہ ہے سپر لیڈ ہے، وفاقی کابینہ 5 سالہ نجکاری پروگرام کی منظوری، اور آگے کیا ہے، یوٹیلٹی سٹور کے لیے وزیر اعظم ریلیف پیکج تیار کر لیا گیا، مرحلہ وار 24 اداروں کی نجکاری کی جائے گی، 9 بجلی کی تقسیم کار، 4 پیداواری کمپنیاں، یوٹیلٹی سٹور، اسٹیٹ لائف انشورنس پاکستان، ری انشورنس کمپنی شامل، PIA ہاؤس بلڈنگ فنانس کارپوریشن، نجکاری عمل جلد مکمل کیا جائے گا۔ یوٹیلٹی ریلیف پیکج کے تحت ماہانہ فی گھرانہ سبسڈی 3650 روپے، گھی پر فی کلو سبسڈی 100 روپیہ، آٹے پر 85 روپے، دالوں چاول پر سبسڈی میں 300%
تک اضافہ کیا گیا ہے. چینی پر فی کلو سبسڈی میں 4 روپے اضافہ حتمی منظوری کابینہ دے گی. اور یہ 5 سالہ نجکاری پروگرام کا بھی آغاز ہو چکا ہے. اور اب یہ نجکاری پروگرام میں کن کے حصوں میں یہ کمپنیاں جاتی ہیں، کیونکہ یہاں ہمارا سیاسی نظام ایسا ہے کہ جس میں ہمیشہ یہ چلتا آیا ہے، ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نوازا جاتا ہے اور اپنے لوگوں کو ہی عنایت کی جاتی ہے. اور ایک اور خبر ہے، یہ بڑی اچھی خبر ہے اور پنجاب گورنمنٹ کی خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس پنجاب میں طلبہ کے لیے 100 ارب فنڈز منظور. پوزیشن ہولڈرز کو انعام دینے کا فیصلہ. میرٹ سکالرشپ پروگرام میں 25,000 طلبہ کے 4 سالہ تعلیمی اخراجات حکومت دے گی. اساتذہ کو بھی انعامات دیے جائیں گے. طالبات کے لیے ٹرانسپورٹ پروگرام. اضلاع میں آئی ٹی ہب بنانے کی منظوری. لیپ ٹاپ اسکیم فوری شروع کرنے کی ہدایت. یہ بھی ایک اچھی کاوش ہے. میں اس کو کہوں گا کہ کیونکہ وقت کی ضرورت ہے کہ طلباء پہ ایجوکیشن پہ کام کیا جائے اور بہت ضرورت ہے. لیکن ہمیں ڈگری ہولڈر نہیں چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جن کے اندر محبت وطن جو ایسی گھلی ہو، جو وطن پہ قربان ہونا جانتے ہوں، جن کی فکر اور سوچوں میں وطن کی محبت گھلی ہو، جو ہر وقت وطن کی خیر کائی کو سوچیں. آگے میرے سامنے ہے روزنامہ نوائے وقت، اس کی ایک خبر میں آپ کو سنا دوں. چاہتے ہیں کہ خدمت گزار جج بن جاؤں. یہ چیف جسٹس اورنگ زیب صاحب کا کہنا ہے کہ ہمارا دائرہ اختیار ختم کر کے آئین سے بنیادی حقوق نکال دیں، ملک کو ایسے ہی چلائیں. جسٹس اورنگ زیب. وزارت دفاع، داخلہ، ریاست سب اس سے خوش ہیں. یہ ظالمانہ عمل ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ کورٹس لاپتہ افراد کیسز میں کیا کر رہی ہے. وفاقی حکومت کا مطلب وزیر اعظم اور کابینہ. ساتھ ہی جج نے سخت آرڈر دیا تو حکومتی پراپوگنڈا مشینوں نے کام شروع کر دیا. جسٹس گل حسن. واقعی ایک ہمارے یہاں یہ بڑی عجیب سی روایت بن گئی ہے کہ اگر میرے حق میں فیصلہ آ جائے تو میں اس کی حمایت میں بولوں گا، اگر میرے خلاف آ جائے گا تو میں عدالتوں کے خلاف وہ گفتگو کروں گا جو سوچ اور فکر سے بھی بالا تر ہوتی ہے. اور آخری خبر جو میں سنا رہا ہوں یہ ہے روزنامہ آج پشاور کی خبر ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ باڑہ میں سیلابی ریلا، بچی سمیت 2 افراد بہہ گئے. گرد آلود طوفان اور بارش، درخت اور سائن بورڈ اکھڑ گئے. جمعرات کے روز بارش، کئی علاقوں میں پانی جمع، بیشتر فیڈر ٹرپ کر گئے. درخت اور سائن بورڈ گرنے کے واقعات بہت زیادہ ہوئے. رات کے تک بعض علاقوں کی بجلی بحال نہ ہو سکی. یہ موسمی تغیر اور تبدل جو ہے وہ جاری ہے. اس کی کبھی اپنا پنڈی، اسلام آباد، پنجاب، ہر جگہ پہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں. لیکن جب بارش تھمتی ہے تو حبس آلود فضا جو ہے وہ گھٹن آلود ماحول پیدا کر دیتی ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.